پہلی جنگ عظیم کے بعد فلسطین اور عرب کے بہت سے علاقے برطانیہ کے تسلط میں آ گئے۔ وہاں مسلم میجورٹی کے ساتھ عیسائی اور یہودی اقلیتیں تھیں۔ نسل پرست مغربی یہودیوں کو اپنے ملکوں میں قبول نہیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ جارحانہ رویہ رکھتے تھے۔ اس لیے 1896 میں یہودیوں نے یورپ کی یہود دشمنی سے بچنے کے لیے پہلی صہیونی کانگریس کا انعقاد کیا۔ پہلی صہیونی کانگریس میں شرکاء نے ایک ایسے پروگرام پر اتفاق کیا جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ فلسطین میں یہودی وطن کے قیام اور یہودی آباد کاری کو فروغ دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ برطانوی پرائم منسٹر لوئڈ جارج ایک عیسائی جنگجو تھا جس کا خیال تھا کہ فلسطین میں یہودیوں کو اکٹھا کرنے سے یسوع مسیح کو زمین پر واپس لایا جائے گا۔ اس لیے برطانوی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں نے صہیونیت کی حمایت کی۔ لہٰذا 2 نومبر 1917 کو برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بالفور نے ایک خط لکھا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک وطن کے قیام کے حق میں ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے پوری کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ فلسطین میں یہودی امیگریشن کو فروغ دینے کے لیے فنڈز قائم کیے، یہودیوں کے لیے زمینیں خریدنے کے لیے کمپنیاں قائم کی اور مقاصد کے حصول کے لیے حکومتی نمائندوں میں یہودیوں کو بھرتی کیا۔ یہودی کالونیوں کی تعمیر میں تیزی آئی، انہوں نے اپنے اسکول اور کارخانے بنائے اور یہاں تک کہ ان کی اپنی ملیشیا فوج بھی تھی جس کا نام ہگانا تھا۔ حالانکہ اس وقت یہودی صرف 10% تھے۔ فلسطین میں یہودی وطن کا وعدہ کرنے کے علاوہ انگریزوں نے عرب رہنماؤں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ برطانیہ کے دشمن یعنی سلطنت عثمانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو انہیں آزادی مل جائے گی۔ اس طرح عرب میں بغاوت شروع ہو گئی۔ بالفور کے خط کے 1 ماہ بعد برطانوی فوجیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا جس سے 400 سالہ عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ اب فلسطینیوں پر واضح ہو چکا تھا کہ برطانیہ انہیں آزادی نہیں دے رہا، اس لیے 1936 میں فلسطینیوں نے ہڑتال کی کال دے دی۔ برطانوی افواج نے گرفتاریوں، تشدد، اجتماعی سزاؤں اور پھانسیوں کے ذریعے ہڑتال کو توڑنے کی کوشش کی۔ فلسطینی رہنماؤں کو جلا وطن کر دیا گیا، ہتھیار ضبط کر لیے گئے اور گھروں کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ فلسطینی جنگجوؤں نے برطانوی اور یہودی اہداف پر حملے کیے جبکہ برطانوی اور ہگانا افواج نے فلسطینی دیہاتوں پر مشترکہ چھاپے مارے۔ یہ سب کچھ برطانوی حکومت کی ایک منظم پلاننگ کے تحت کیا گیا۔ حالات کو جبری طور پر خراب کر کے پیل کمیشن کے نام سے ایک کمیشن بھیجا جس میں ان کا مجوزہ حل یعنی ملک فلسطین کی تقسیم کا فیصلہ کیا گیا۔ چونکہ فلسطینی اکثریت میں تھے انہوں نے اس تقسیم کو مسترد کر دیا اور 1939 تک بغاوت جاری رہی۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں ہولوکاسٹ کے دوران 6 ملین یہودی قتل ہوئے۔ زندہ بچ جانے والے یہودی یورپ سے فرار ہو گئے اور ان کی ایک بڑی تعداد فلسطین میں چلی آئی۔ اب تک یہودی ٹوٹل آبادی کے 30% تک پہنچ چکے تھے اور فوجی طور پر وہ فلسطینیوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ صہیونی ملیشیا کے پاس جدید ہتھیار سے لیس 10,000 فوجی تھے، ان کو متعدد یورپی ممالک کی مشترکہ کمان اور حمایت بھی حاصل تھی۔ دوسری جانب فلسطینیوں کو اپنی انتظامیہ اور فوج تیار کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی، حالانکہ وہ اس وقت بھی اکثریت میں تھے۔ اب برطانیہ دوسری جنگ عظیم سے تھک چکا تھا اور نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کے حق میں ووٹ دے دیا۔ اس منصوبے کے تحت ملک کا 55% حصہ یہودی ریاست کے لیے مختص کیا گیا، حالانکہ آدھے سے زیادہ لوگ فلسطینی تھے۔ لہٰذا فلسطینیوں اور در حقیقت تمام عربوں نے اقوام متحدہ کے منصوبے کو مسترد کر دیا، لیکن یہودیوں نے اسے قبول کر لیا اور ان کی افواج کو ہدایت کی گئی تھی کہ انگریزوں کے نکلتے ہی وہ اقوام متحدہ کی جانب سے دیے گئے علاقے سے زیادہ علاقے پر قبضہ کریں اور اس میں فلسطینیوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکے وہ بھی کریں۔ حیفا جیسے شہروں میں یہودی ملیشیا نے بم دھماکے کیے، انہوں نے دیہاتوں پر حملے کیے اور رہائشیوں کو جلا وطن ہونے پر مجبور کیا۔ جب دیر یاسین کے گاؤں پر حملہ کیا تو 250 افراد کو انتہائی وحشیانہ طریقے سے ہلاک کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو برہنہ کیا اور قطار میں کھڑا کر کے فائرنگ سے قتل کر دیا۔ دیر یاسین میں جو کچھ ہوا اس نے پورے ملک میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی لوگ اس خوف سے بھاگ گئے کہ کہیں اگلا نمبر ان کا نہ ہو۔ مورخین نے اس عرصے کے دوران اسی طرح کے درجنوں قتل عام ریکارڈ کیے ہیں۔ ہر بار ان واقعات کے نتیجے میں پوری کی پوری برادریاں بھاگ جاتی تھیں۔ 15 مئی 1948 کو جب برطانیہ نے اپنا مینڈیٹ ختم کیا تو ڈیوڈ بن گورین نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر کے خود کو اسرائیلی وزیر اعظم مقرر کر دیا۔
अब तक 2.5 लाख फलस्तीनी नकल मकानी कर चुके थे। जब तक अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी का मुआहिदा किया, उस वक्त तक 3/4 फलस्तीनी पनाह गुज़ीन बन चुके थे। इस अमल को फलस्तीनी नकबा का नाम देते हैं, यानी तबाही। लड़ाई अभी तक जारी है क्योंकि इसराइल इलाका तो अपने कब्जे में चाहता है, लेकिन फलस्तीनियों को इस सरजमीन पर नहीं चाहता। लिहाजा उसने अपने ज़ेरे कंट्रोल बाकी फलस्तीनियों को शहरियत देने से इनकार कर दिया। यरूशलेम में इसराइली हुकाम का असल हदफ फलस्तीनियों को ख़त्म करना और यहूदियों की तादाद को 60% तक लेके जाना है।